شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رضوانہ مہتاب سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ عالمی برادری سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو طلب کر کے کراچی میں دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے انہیں سخت احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ حکومت نے زرعی شعبے کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی زرعی بایو ٹیکنالوجی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل لندن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سندھ طاس معاہدے پر ایک سیمینار کل اسلام آباد میں ہوگا، جس میں معاہدے کے تحت پاکستان کے آبی حقوق کو اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیمینار میں سندھ طاس معاہدے کے مختلف پہلوؤں پر غور ہوگا۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ سیمینار میں آبی اور قانونی ماہرین شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ کئی غیر ملکی مندوبین معاہدے کے بارے میں اپنی نوعیت کے پہلے بین الاقوامی سیمینار میں شرکت کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عالمی برادری سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کا موقف تسلیم اور اس کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے اسے پاکستان کے بیانیے کی نمایاں کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پانی کو پاکستان کی لائف لائن اور ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ اسلام آباد طلب کر کے کراچی میں دہشت گردوں کے حملے کے حوالے سے سخت احتجاجی مراسلہ دیا ہے۔ یہ بات وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کراچی دہشت گرد حملے کے بعد افغان طالبان حکومت کو احتجاجی مراسلہ دینے سے متعلق صحافیوں کے سوالات کے جواب میں کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اسی نوعیت کا احتجاجی مراسلہ پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بھی افغانستان کی وزارت خارجہ کے حکام کو دیا ہے۔ طاہر اندرابی نے کہا کہ یہ احتجاجی مراسلے اس حقیقت کی روشنی میں جاری کیے گئے ہیں کہ اس حملے میں افغان باشندے ملوث تھے، جن میں ایک شخص زندہ گرفتار ہوا۔ اس واقعے سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے منظم حملوں کے لیے افغان باشندے اور افغان سرزمین استعمال کی جا رہی ہے۔ حکومت نے زرعی شعبے کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے قومی زرعی بایو ٹیکنالوجی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ پالیسی سائنسدانوں، کسانوں، صنعتی نمائندوں اور متعلقہ محکموں کے درمیان 2.5 سالہ مشاورتی عمل کے بعد تیار کی گئی۔ پالیسی کا مقصد کسانوں کی مدد، غذائی تحفظ مستحکم کرنا، زرعی پیداوار میں اضافہ، ذمہ دارانہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور جدید زرعی ٹیکنالوجی کا فروغ ہے۔ پاکستان کے مقررہ حفاظتی اور ریگولیٹری مراحل مکمل کرنے کے بعد جینیاتی طور پر تبدیل شدہ مکئی کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستان کی مکئی کی برآمدات تقریباً $1 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ آزاد جموں و کشمیر کا آئندہ مالی سال کا 286 ارب روپے کا بجٹ آج قانون ساز اسمبلی میں مظفر آباد میں پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید نے ایوان میں بجٹ تجاویز پیش کیں۔ ایران اور امریکہ نے حملے روکنے اور آبنائے ہرمز تنازع پر مذاکرات پھر شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ دونوں ملک فی الحال حملے روک دیں گے اور بحری جہاز آبنائے ہرمز سے آزادانہ آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ اور خواتین کے T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا پہلا سیمی فائنل کل لندن میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔